اور کیا کرو گے؟ لذت پڑھ دوں، ختم کر دی تقریر میں، شعر پڑھ دوں، سن لو۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لذت لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، فیضان سادات اکرام۔ یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں، بولو نا سبحان اللہ، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا۔ ایک شعر اور پڑھ دوں، بڑا پیارا نمازیوں کے لیے، وعدہ کرو نماز پڑھو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، محبت کی معراج کب؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا۔ سبحان اللہ۔ ایک سید صاحب سید مظفر میاں کچھوچا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک کلام ہے، اسی لہجے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، پورا سال یاد رکھتا ہوں، پڑھ دوں، کون کون یاد رکھے گا؟ پڑھ دوں۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، معراج وفا، محبت کی معراج، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو نا، آج جاہل بھی ہے
ایسے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے اپنی آنکھوں میں مدینے کو، یاد سرکار کو سینے سے، لذت عشق نبی دل میں وسائل۔ اب وہ سید صاحب کا شعر یاد رکھو، پڑھ دوں شاعر صاحب۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا سبحان اللہ۔ ایسا تو نہیں ہے کل کو پردھان جی سے مشورہ کرو، پرسوں کو سبحان اللہ کہو، آج ہی کہو گے نا؟ تو کہو نا، میرا منہ کیوں تو کہو سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، خزینہ لکھ دو، خزینہ لکھ دو، کون کہتا خزینہ لکھ دو، اور دل کی، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، واہ دل کی اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ یا علی یا علی، میرے غوث والے، بولیے علی علی، میرے غوث والے، میرے غوث والے۔ ان کی گاڑی کی پٹری سے ادھر آدھر ہو گئی تو گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے روک دیا میں نے۔ دیکھو پتہ نہیں یار کون ایسا ہو عشق بھرا دیوانہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ایک مرید تھا، چلو بات بڑھاؤں گا نہیں، تقریر نہیں کروں اب، ہاں چل اچھا ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے اللہ برکت فرمائے۔ ایک اچھا سنو ایک پونے 3 ہو گئے، آجا سنو پہلے یہ شعر سن لو۔ دل کی، ارے کیا سمجھ رہے ہو تم، پہلوان آدمی الحمدللہ کچھ نہیں ہوگا، چوٹ تو کچھ ادھر چوٹ تو نہیں، دھیان رکھو بیٹا بزرگوں کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ کیا لکھ پاؤ گے بولو؟ سب لوگ بولیں گے، دل کی تختی پہ میری لفظ، اس لیے یاد کرا رہے ہوں، پورا سال یاد رکھو گے نا۔ دل کی تختی پہ میری لفظ، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ۔ یہ ہمارے ایک بھائی سعودی عرب کے ریال دے کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ۔
دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، بولو مدینہ لکھ دو۔ یہ ہمارا بھائی کون سے، کیا نام بیٹا تمہارا؟ ارے ماشاءاللہ صدام حسین بھینسوڑا، سمجھے سعودی عرب کا نوٹ دیکھے جا رہا ہے۔ ابھی مجھے پہلے کچھ دنوں پہلے پاکستان کا بھی ملا تھا اور ادھر گیا تھا، باہر کے آتے ہیں لوگ عمان وغیرہ کے۔ چلو اللہ تعالیٰ برکت ہے، یہ تم رکھ لو گے، ارے میری طرف سے رکھو، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، تم نے خدمتیں ہی بہت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے فرمائے۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، بولو نا مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ ایک چٹپٹا شعر پڑھ دوں، چٹپٹا شعر۔ جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، بولو نا سبحان اللہ۔ جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، مطلب آقا کی توہین ہو جس کی تحریر یا تقریر سے، اس کو کیا لکھیں گے؟ جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ لکھ دو۔ ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولو نا مدینہ۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، تھوڑا سا بڑھ دوں۔ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی۔ کیوں لگاتی تھی؟ اس لیے ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آتی تھی، وہ سوچتی تھی جو چیز ہمارے شوہر کو پسند وہ ہمیں پسند، خوشبو لگاتی تھی۔ ایک دن شوہر خوش ہو گئے، سننے کی بات ہے بڑی پیاری، شوہر خوش ہو گئے، دونوں بیویوں سے بولے میں آج خوش ہو گیا، جو مانگنا ہے مانگ لو، مانگ لو۔ تو بڑی والی بولی پہلے میں مانگوں گی، چھوٹی والی بولی میں مانگوں گی۔ بڑی والی بولی میرے سرتاج یہ بتا دو آپ عطر کون سی دکان سے خریدتے ہو، کہاں سے لاتے ہو؟ چھوٹی والی بولی یہ اور بتا دیو کہاں رکھتے ہو؟ سمجھے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے گھروں میں سے پیسے چر رہے تھے نا، کسی کبھی 500 روپے، کبھی 250 روپے، کبھی 300 روپے، بہت جگہ گھروں میں چر جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ چکر میں رہتے ہیں کہ یار جنات چرا رہے ہیں، جنات انات نہیں چرا رہے ہیں، جو گھر والی جنات نہیں ہے نا وہی ہاتھ نکال دیتی ہے۔ سمجھے؟ ایک بات بتاؤ، جنات کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی خریدیں گے کیا؟ وہ پلاٹ خریدیں گے، بریانی پکائیں گے، انہیں کرائے سے کہیں جانا، پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے؟ لاک ڈاؤن میں کتنی عورتیں پکڑی گئی تھی، گملوں میں پیسے نکلے، گملوں میں
سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مگر وہ صحابی کی بیوی کہنے لگی سرتاج ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے، آپ کی خوشبو اعلیٰ ہوتی ہے، یہ بتا دے کہاں سے لائیں؟ شوہر کہنے لگے میری بیویوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے آج تک خوشبو لگائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا بولی؟ کیا بولے وہ؟ کہ میں نے خوشبو لگائی نہیں۔ تو وہ بی بی کہنے لگی سرتاج پھر معاملہ کیسے، خوشبو اتنی کیوں آتی ہے؟ ذرا سنو۔ وہ کہنے لگے بیویوں سنو، میرا معاملہ کچھ الگ ہے، میرا ماجرا کچھ الگ ہے، بس اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ کہا میری بیویوں معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب سے شادی ہوئی خوشبو نہیں لگائی۔ وہ بولی اللہ، تو پھر خوشبو آتی کہاں سے؟ وہ بولے ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی۔ کھجلی جی کھجلی جانتے ہو؟ مانتے بھی ہو؟ ارے بولتے کیوں نہیں، ڈر کیوں رہا؟ ہاں کھجلی تو کھجلی ہے بھئی، مگر سنو پیارے، وہ بولے مجھے کھجلی ہو گئی، میں دوا کراتے کراتے پریشان۔ نہیں بھائی تمہیں تو نہیں ہوئی ہے؟ الحمدللہ سمجھے، کہا میں دوا کراتے کراتے پریشان۔ یہ بات سن لیو، کہا میں دوا کراتے کراتے پریشان مگر کھجلی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، مجھے شرم لگتی، ماں کی بہن کی سب کی شرم آتی۔ ایک دن روتے روتے، گرمی کا موسم تھا، گرمی کا زمانہ تھا، مجھے نبی کی یاد آ گئی، روتا ہوا آقا کی بارگاہ میں چلا گیا، کہنے لگا آقا کھجلی ہو گئی ہے، پریشان ہوں۔ نبی بولے دوا کرا لو، میں نے دوا بہت کرائی، نبی کو پسینہ آ رہا تھا، میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ صحابی بولے آقا نے فرمایا او میرے جانثار صحابی اپنے ہاتھ پھیلا دے۔ ان صحابی نے ہاتھ پھیلائے، نبی نے اپنی بغل سے پسینہ لیا، وہ صحابی کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا، ادھر سے پسینہ لیا، صحابی کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا، کہا ہاتھوں پہ مل لے اور پورے جسم پہ لگا لے، گھر چلا جاؤ۔ وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں میں نے اس دن وہ پسینہ لگایا تھا تو میری کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر، میں نبی کے پسینے کی بات کرتا ہوں۔ اب سید صاحب کیا بولے؟ مشک و غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، بولو نا سبحان اللہ۔ مشک و غمبر کو بھی مشک و غمبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولو نا مدینہ 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 لکھ دو۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، اور میں نے کچھ باتیں کرری کہہ دی تھی، معاف کرنا، کوئی میرا دشمن نہیں ہے، اسلامی رشتے کے سب میرے بھائی ہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں پہ عمل کرو، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ۔